اور خلیفہ وقت کا اگر سلطان نصیر بننا ہے تو دعاؤں کے بغیر نہیں بنا جا سکتا، اور دعاؤں کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرب پانے کے لیے نفل ہیں۔ فرائض تو ادا کرتے ہی ہیں، آپ وہ نہیں ادا کریں گے تو پھر تو وہ ایک بنیادی جو ایک مسلمان کی کیٹیگری ہے اس میں بھی نہیں آتے۔ لیکن وہ فرائض ادا کرنے کے بعد جو نوافل ہیں وہ اصل چیزیں جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دلائیں گے اور خدمت کے موقع بھی زیادہ میسر آئیں گے، اور انہیں برکت بھی پڑے گی، اور خلیفہ وقت کی سلطان نصیر بننے کی بھی توفیق ملے گی۔ اس لیے ہر مربی کا فرض ہے کہ کم از کم، آج کل تو ویسے بھی 1 گھنٹہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پڑھنا، آج کل تو 2 گھنٹے بھی پڑھی جا سکتی ہے تہجد، لیکن کم از کم عام حالات میں بھی 1 گھنٹہ تو تہجد پڑھنی چاہیے ہر ایک کو، سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا، اس کی تو اور بات ہے نا، باقی تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اس طرف خاص توجہ دیں، ذکر الہی کی طرف بھی زیادہ توجہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سوچتے رہیں کہ آج ہم نے فلاں سٹور میں جانا ہے، فلاں جگہ فلاں اچھی چیز آئی ہوئی ہے، یا فلاں میں نے دنیاوی کام کرنا ہے، یا فلاں جگہ بیٹھ کے مجلس جمی ہوئی ہے وہاں بیٹھنا ہے۔ اس کے بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی روحانیت کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں، اور یہ بڑھے گی تبھی آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ نرے ترانے پڑھنے سے اور نعرے لگانے سے کبھی دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتے، اور نہ آپ کے کام میں برکت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی روحانی حالت کو بہتر بنائیں، اور آپ لوگ مربیان ہیں، اپنی جماعت کے افراد کے لیے نمونہ بننے کے لیے کوشش کریں، اور ایک رول ماڈل ہوں، ہر ایک آپ کو دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں واقعی مربی صاحب کا تعلق باللہ بھی ہے، اور توجہ بھی ہے، اور ہمدردی خلق بھی ہے، اور افراد جماعت سے پیار اور محبت کا سلوک بھی ہے۔ یہ چیزیں پیدا کریں گے تو تبھی آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی۔ تربیت کر لیں اپنے لوگوں کی تو آپ کو ایسے ایسے کام کرنے والے مل جائیں گے جماعت میں جو آپ کے مددگار ہوں گے، معاون ہوں گے، اور پھر آپ کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔